بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیسی ٹی وی یو ایس اے کے پروگرام دیسی ٹاک شاک ود نادیہ عامر کے ساتھ میں ہوں نادیہ راجپوت اور میرے ساتھ ہیں عامر خان. جی عامر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. نادیہ آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. اچھا نادیہ آج کس ٹاپک پہ ہم بات کریں؟ آج ہم بات کریں گے خواتین کے بارے میں, ان کے حقوق کے بارے میں, ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ خواتین بھی ہماری سوسائٹی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. بالکل. اچھا نادیہ تو آپ نے جو ٹاپک بتایا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی آج؟ آج کے دن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں, ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا ضروری حصہ ہے. اور خواتین چاہے وہ گھر میں کام کرتی ہیں چاہے وہ گھر سے باہر کرتی ہیں کام تو دونوں کر رہی ہیں اور ہماری سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہماری سوسائٹی میں ایک پارٹ ڈالتی ہیں, ایک حصہ ہوتا ہے ان کا. تو ان کو ان کے پراپر رائٹس بعض اوقات بہت سی جگہوں پر نہیں دیے جاتے. بالکل. جیسے فار ایگزامپل گھر میں ہی اگر بات کی جائے, آج بھی اگر دیکھی جائے تو کچھ جیسے ہم بیکورڈ ایریاز کی بات کرتے ہیں تو وہاں خواتین کو اس طرح ان کے حقوق حاصل نہیں ہیں. جیسے فار ایگزامپل آج بھی کچھ گھر ایسے موجود ہیں جہاں جب کھانا پکتا ہے تو پہلے گھر کے مردوں کو دیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ خواتین کو سرو کیا جاتا ہے, اور سرو بھی کیا وہ خود ہی کھاتی ہیں. اور اگر گھر میں کوئی ڈش پکی ہے, اچھی ڈش ہے جیسے چکن ہے, بیف ہے, مٹن ہے, اور وہ سب سے پہلے مردوں کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ خواتین کو دیا جاتا ہے. یعنی اگر وہ کھا لیتے ہیں اور اگر بچ جائے تو پھر وہ اس میں سے ان کو بھی حصہ مل جاتا ہے. بالکل نادی, یہی میں نے بھی کافی یہ چیز نوٹ کیا. اگر دیکھیں تو شادی بیاہ میں بھی یہی شادی بیاہ میں اس میں بھی یہی ہوتا ہے, پہلے مردوں کو کھانا دیا جاتا ہے پھر عورتوں کو دیا جاتا ہے. اگر چلو وہ تو ایک شادی بیاہ ہے, اگر ہم گھریلو حالات پہ بات کریں تو دیکھیں ایک محنت عورت ہی کرتی ہے, وہی کھانا بنا رہی ہوتی ہے, حالانکہ اس کو بھوک لگی بھی ہوتی ہے, لیکن بس یہ ہم نے وہ بنائے ہوئے کہ نہیں جب تک مرد نہیں کھائیں گے تو عورت نہیں کھائے گی. یہی بات ہے. اور ایک جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں آج بھی وہی بات ہے کہ اگر گھر میں 3 بیٹے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, یا 2 بیٹے ہیں, 5 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں, ایسے گھروں میں آج بھی میں نے دیکھا ہے جہاں پہ لڑکیاں زیادہ ہیں یا اگر برابر بھی ہیں, وہاں پہ لڑکوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجا جاتا, یا ان کو پرائمری تک بھیجیں گے, ہائی اسکول تک بھیجیں گے, اس کے بعد میکسیمم ان کو میٹرک تک تعلیم دلوائی جائے گی, اور جو لڑکے ہوں گے ان کی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جائے گی, ان پہ زیادہ محنت کی جائے گی, ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیز میں بھیجا جائے گا, اور لڑکیوں کی تعلیم پر اس طرح توجہ نہیں دی جائے گی. لیکن ایک اچھی جو خاتون ہوتی ہے جس نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے, وہ خاتون نہیں, ایک جو عورت ہوتی ہے اس نے بھی ایک معاشرہ تشکیل دینا ہوتا ہے, کیونکہ بچے کی پرورش تو عورت کرتی ہے. کیونکہ جو جینٹس ہوتے ہیں وہ تو گھر کے کام کے لیے, گھر کے لیے پیسے کمانے کے لیے, بریڈ اینڈ بٹر کے لیے وہ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں, اور وہ سارا دن باہر ہوتے ہیں, رات کو آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اور ان کو نہیں پتا ہوتا بچہ ٹیوشن گیا ہے, بچہ کون سے اسکول گیا, اس نے کتنی فی دی, لیکن وہ ان سب معاملات سے بالکل پیچھے ہوتے ہیں. لیکن جو گھر کی خاتون ہوتی ہے اس نے گھر کے کام بھی کرنے, اس نے بچوں کے کام بھی کرنے, اس نے اپنے میاں کے کام بھی کرنے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بچوں کی تعلیم پہ بھی نظر رکھنی ہے. لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے. لیکن وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو بیٹا ہوتا ہے اس پر زیادہ شاید توجہ دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو تھوڑا سا اگنور کر دیا جاتا ہے. میں ساری سوسائٹی کی بات نہیں کر رہی, کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم ہماری سوسائٹی میں ترقی آئی ہے اور پاکستان نے الحمدللہ خواتین کے حوالے سے, ان کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ ترقی. اصل میں نادیہ ایک چیز یہ تھا نا کہ جو آج کل کا جو نیا دور ہے, آج کل تو خیر بچیوں کو بھی اسی طرح تعلیم دی جاتی ہے جتنا بچوں کو دی جاتی ہے, لیکن جو پہلے اولڈ دور کے جو ان کی جو ایک سوچ تھی, ان کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ یار ہم نے بچوں کو تعلیم اس لیے بھی زیادہ نہیں دیتے کیونکہ یہ کسی اور گھر جانا ہے, لیکن وہاں پہ بھی تو اس نے بچوں کو پالنا ہے, بچوں کو پالنا ہے. دیکھو کہ بچے کی پرورش عورت نہیں کرنی ہے, اس نے ماں نہیں کرنی ہے نا, تو اگر وہاں سے اچھی پرورش نہیں ملے گی تو یہ باہر سوسائٹی میں کیا کرے گا. لیکن بس اس وقت کے لوگوں میں یہ ذہن تھا کہ یار نہیں بچی ہے, بس ہمارے گھر سے تو ایسے بھی اس کو چلا جانا ہے, تو اس وجہ سے آئی تھنک یہ نہیں ہوتا. عامر اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے, ہم تھوڑا سا اگر اپنی سوچ کو وسیع کریں اور ہم یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے وہ بیٹی ہے, اس نے اگلے گھر جانا ہے, اور فار ایگزامپل
وہ اگلے گھر جاتی ہے اور گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, اس کا میاں کام کرنے کے قابل نہیں رہتا یا اس کی جاب چلی جاتی ہے, اور اس کے بچوں کو تعلیم کے اخراجات کے لیے ضرورت ہے زیادہ پیسوں کی. تو ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے شادی کے بعد تعلیم کو دوبارہ جاری کیا, دوبارہ پڑھا اور پھر سے جاب شروع کر دی, کیونکہ ان کو والدین نے تعلیم نہیں دلوائی تھی لیکن ان کو پڑھنا پڑا, ان کو اپنے بچوں کے لیے پڑھنا پڑا. اور کچھ نے جن کو والدین نے اچھی تعلیم دلوا دی تھی, انہوں نے بعد میں اس تعلیم کا فائدہ اٹھایا. وہ پتہ ہے نا, تعلیم بہت اچھی چیز ہے, ایک بچوں کو دینی چاہیے. انسان ہے, دوسرے گھر بھی جائے گا نا تو ہر وقت تو انسان کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے, ایک جیسے حالات نہیں. اگر اللہ نہ کرے اس کی میاں پہ کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو وہ خود پڑھی لکھی ہوگی, خود اپنے بچوں کو تو سنبھال سکے گی نا, کچھ تو ان کے لیے کر دے گی. لیکن ہم لوگوں نے بس یہ لگایا ہوا ہے کہ بس مرد نہیں کمانا ہے تو سب کچھ اس سے نہیں کرنا. اور ایک عامر ایک فیکٹر یہ بھی ہے, اگر ہم بات کریں خواتین کے حقوق کے بارے میں, پنجاب, اس کے علاوہ سندھ ہے, خیبر پختونخوا, بلوچستان, پنجاب پھر بھی ایک ڈیولپ جو ہے وہ ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ صوبہ ہے. لیکن اگر ہم بات کریں سندھ کی, تو سندھ میں آج بھی خواتین جو ہے وہ تعلیم نہیں حاصل کرتی, اور وہاں پہ ایک جو رسم ہے کاروکاری کی رسم, اور اس کے علاوہ ایسی بہت سی رسومات آج بھی ہیں جن میں خواتین کو بری طرح ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. آج بھی خواتین جیسے پسند کی شادی پہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس پہ بھی ان کو وہاں پہ بڑے بڑے جو جاگیردار وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو تعلیم, لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی وہ حاصل نہیں کرنے دیتے اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. بالکل. اچھا نادیہ, یہی تو یہ باتوں کا سسٹم تو سلسلہ تو جاری ہی رہے گا. تو آج جو ہمارا جو وہ ہے سیگمنٹ ہے گانا سنانا, تو کون سا گانا سنائیں گی؟ میں گانا سناؤں گی, انڈیا کا ایک گانا سنا دیتی ہوں. جی جی. میں جانے وار دوں, ہر جیت بھی ہار دوں, قیمت ہو کوئی تجھے میں انتہا پیار دوں. میں جانے وار دوں, ہر جیت بھی ہار دوں, قیمت ہو کوئی تجھے پیار دوں. ساری حدیں میری اب میں نے توڑ دی, دے کر مجھے پتا آوارگی بن گئے, ہاں ہنسی بن گئے, ہاں نمی بن گئے, تم میرے آسمان میری زمین بن گئے. بہت خوب نادیہ, بہت خوب. اچھا عامر, میں نے تو گانا سنا دیا, اور ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے شاعری رنگ, اور اس میں آج ہمارے ساتھ آپ کون سے شاعر کی شاعری شیئر کریں گے؟ اچھا نادیہ, آج جو ہے میں آپ کو محسن نقوی کی ایک نظم ہے وہ آپ کو سناؤں گا. کہتے ہیں کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. کون سی بات ہے تم میں ایسی, اتنے اچھے کیوں لگتے ہو, یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن, یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن. وہ کانچ کا پکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں, وہ کانچ کا پیکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں. تمہیں جب روبرو دیکھا کریں گے یہ سوچا ہے بہت سوچا کریں گے, صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو کبھی آنکھیں بھی پڑھو, صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو کبھی آنکھیں بھی پڑھو. کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں, کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں. بہت خوب, محسن نقوی کی شاعری آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تو عامر, آج کا ٹاپک ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ چھوٹا سا میسج جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں خواتین کے حوالے سے. اچھا, میں اپنے ناظرین کو یہی میسج دوں گا کہ جو بچیاں ہوتی ہیں, بچیوں کو جتنی اچھی تعلیم دے سکتے ہیں ان کو بہترین تعلیم دے,
دنیاوی تعلیم بھی دیں اور دینی دینی تعلیم بھی دیں, دونوں. یہ نہیں ہے کہ صرف دنیاوی, دونوں دینی بھی دیں دنیاوی دونوں تعلیم بھی دیں, تاکہ وہ اپنے جب کسی کے گھر جائے گی, جب ماں بنے گی, تو اپنے بچے کی اچھے سے اچھی پرورش کرے, کیونکہ ایک بچہ جب پرورش اس کی اچھی ہوتی ہے تو وہ معاشرے کو کریٹ کرتا ہے, ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. بالکل بہت خوب میسج آپ نے عامر دیا. اور ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام آپ کو لازمی پسند آیا ہوگا, اور پسند آنے کی صورت میں لائک, سبسکرائب, شیئر اور کمنٹ کریں, اور ہمیں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو مزید اور کس طرح کے ٹاپک جو ہیں ہمارے پروگرام میں چاہیے. اگلے پروگرام تک نادیہ راجپوت اور عامر خان کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی USA, DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix, جہاں 3000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.